اس زخمی حالت میں ہم اسے کسی دارالمان میں بھلا کیسے جمع کروائیں گے؟ مراد نے سرگوشی کی۔ ولی کچھ دیر لڑکے کو پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر یکدم کمرے سے نکلا۔ مراد اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گاڑی لینے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کو دیکھا۔ میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ مراد نے بے یقینی سے اسے گھورا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے ہو؟ جب سے وہ گھر آیا تھا ان کا غصے سے برا حال تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کو جھاڑ کر رکھ دیں۔ بابا، ساری صورتحال تو آپ کو بتا چکا ہوں، اب ایسے میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاتا؟ وہ زخمی ہے اور باہر نہ جانے اس کی کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ ولی نے بی بی جان کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ کچھ بولے۔ ولی ٹھیک کہہ رہا ہے کمال، وہ بچی زخمی ہے، ایسے میں ہم اسے کچھ دنوں کے لیے پناہ دے دیں تو کیا برائی ہے؟ ان کی طرفداری پر وہ کچھ نہ بولے۔ چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی پھیل گئی۔ اس صورتحال کا ایک ہی حل ہے۔ ولی اور بی بی جان کے چہروں پر اطمینان اترا۔ آخر وہ مانے تو ولی کو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ان کی اگلی بات پر ولی اپنی جگہ سے یوں اچھلا گویا بجلی کی تار چھو گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا جی، یہ ایک لڑکی کو گھر لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہم مردوں کے گھر میں ایک جوان لڑکی کے رہنے کا اور کوئی جواز نہیں بنتا، اور پھر شریعت میں عورت کو پناہ دینے کی یہی ایک صورت ہے۔ ان کی سنجیدگی پر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ کسی صورت یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے۔ بیوی جان کی حمایت پر اس نے شکایتی نظروں سے انہیں گھورا، پر یہ فیصلہ وقت سے پہلے ہے۔ اس بچی کی یادداشت جب تک واپس نہیں آ جاتی ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ شادی شدہ نکلی پھر؟ ان کی اس بات پر ولی کا سانس بحال ہوا اور دل بیوی جان کے ہاتھ چومنے کو کیا جنہوں نے اتنا اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ کمال صاحب نے بھی پہلو بدلا۔ بی بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے تو اعتراض نہیں ہے، بعد میں مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ نکاح شدہ یا منگنی شدہ نکلی۔ اس نے بھی فوراً نمبر بنانے کی کوشش کی۔ کمال صاحب نے ہنکارا بھرا۔ خیر، منگنی کا تو مسئلہ نہیں، پر شادی شدہ ہوئی تو ظاہر ہے مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ یہاں رہے گی۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور مراد کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ مراد کے گھر والے مہینے بھر کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ اس نئے فیصلے پر وہ تلملایا۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہی بہتر ہے۔ اب تم اس لڑکی کو لے ہی آئے ہو تو ہم اسے سڑک پر تو نہیں پھینک سکتے نا۔ ان کے طنزیہ انداز پر وہ چپکا ہوا اور بی بی جان کو اشارہ کیا۔ ولی کو مراد کے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو رات بھر ڈیوٹی پر ہوتا ہے، صبح آ کر سو جاتا ہے۔ وہاں سے خواہ بچے کو 2 گھنٹے کی مزید خواری کرنی پڑے گی، اور پھر میں ہوں نا، بچی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ بی بی جان کے کہنے پر کمال صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کی ذمہ داری لے رہی ہیں تو میں کیا کہوں؟ میرے لیے ڈرائنگ روم میں بستر لگا دے، میں کچھ عرصہ وہاں پر گزار لوں گا۔ اخبار طے کرتے وہ اٹھ گئے تو ولی نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، لحاف ہاتھ سے پیچھے دھکیلا۔ شدید ٹھنڈ میں بھی اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے سر تھام کر اس نے خود کو پرسکون کیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ اب تو زندگی بھی ایک خواب بن گئی تھی جس کی بھیانک تعبیر نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بس دل چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں اسے وہ صورتیں نظر نہ آئے جنہیں دیکھ کر کبھی وہ جیا کرتی تھی۔
بنیادی طور پر وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت سے نکل نہیں پائی تھی۔ وہ شخص جس سے اس نے محبت کی، اس کا اصل روپ اتنا بھیانک تھا کہ ہینا کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ دھوکا کھاتی آئی تھی، کتنی بے وقوف تھی جو محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھے اپنے قریب سلگتی انتقام کی آگ کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے آج وہ دوسروں کے در پر پڑی تھی۔ وہ ایک قاتل تھا اور باپ کے اس روپ کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اب وہ ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے سوچوں کے بھنور سے نکلنے کی کوشش کی تو نگاہیں بھٹک کر خود سے کچھ فاصلے پر لیٹی خاتون پر ٹک گئی۔ وہ مہربان خاتون کل سے اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ چونکہ اپنوں سے چوٹ کھائی ہوئی تھی اس لیے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے زخم ٹھیک ہونے تک کا وقت چاہیے تھا اور کچھ اس کیفیت سے نکلنے کا، تاکہ وہ کچھ سوچ سکے۔ یادداشت کا تو محض بہانہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جرابیں ہاتھ میں تھامے وہ عجلت میں کمرے سے نکلا، نظریں بھٹک کر ٹی وی سے ہوتی ہوئی اس لڑکی پر جا ٹھہری جو دونوں ٹانگیں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر حقیقتاً نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھی۔ عجب گمسم سا انداز تھا، اس کی موجودگی کو بھی وہ محسوس نہ کر سکی۔ جلدی جلدی جرابیں جوتے پیروں میں اڑاتے وہ بی بی جان کے پیچھے کچن میں گھسا۔ جلدی کرے بی بی جان، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز پر توے پر روٹی ڈالتی بی بی جان پلٹی۔ بیٹا تمہارا تو روز یہی حال ہے، وقت پر کیوں نہیں تیار ہوتے؟ اچھا نا بی بی جان، کل سے ہو جاؤں گا، ابھی تو کھانا دے دیں۔ وہ بچوں کی طرح انہیں بہلا رہا تھا۔ آج وہ دوپہر میں اٹھ کر کسی کام کی وجہ سے باہر چلا گیا تھا، اسی لیے واپس آتے آتے ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بس لا رہی ہوں، اس بچی کو بھی کچھ دیتی ہوں، ٹھیک طرح سے کچھ کھا نہیں رہی، وہ فکر مندی سے بولی۔ ولی نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اسے کچھ یاد آیا؟ نہیں، اسے تو نام تک یاد نہیں، میں نے تو اس کا نام تانیہ رکھ دیا ہے۔ مخاطب کرنے کے لیے نام ہی تو درکار ہوتا ہے، اسے جواب دیتی وہ ساتھ ساتھ روٹی پکا رہی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ کچھ خیال آیا تو ولی نے پوچھا۔ کہاں ہونا ہے، ڈرائنگ روم میں ہی سارا وقت گزار دیتا ہے۔ چائے دے کر آئی تھی تو اخبار کھولے بیٹھا تھا، تم جا کر ملاؤ۔ ولی سر ہلاتا کچن سے نکلا۔ جو ہی وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا اسی وقت وہ صوفے سے اٹھی تو گود میں رکھا کشن گر پڑا۔ ولی نے اسے سلام کرتے ہوئے کشن نیچے سے اٹھایا۔ اس نے محض سر سے جواب دیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا اور بالوں کو کیچڑ میں باندھ رکھا تھا۔ یکدم اس پر سے ہوتی نظر میز پر پڑی تو ہاتھ بڑھا کر کارڈ اٹھا لیا۔ اس دوران وہ آگے بڑھ گئی، کارڈ پر لکھے ارمینا کے نام کو دیکھا تو وہ جیسے ساخت ہو گیا تھا۔ یہ کب سوچا تھا اس نے کہ وہ کسی اور سے منسوب ہو جائے گی؟ وہ بے بسی سے ایسا ہوتا دیکھے گا۔ کھانے کی ٹرے لاتی بی بی جان نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ کارڈ اٹھانا بھول گئی تھی۔ انہیں افسوس ہوا۔ آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ معمول کے انداز میں بولی۔ ولی نے چونک کر ان کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اب بھوک نہیں رہی بی بی جان، دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں۔ بائک کی چابیاں اٹھاتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دروازے کی جانب لپکی۔ اسے پکارا بھی مگر وہ بائک اڑاتا غائب ہو گیا۔ کچن کے دروازے میں کھڑی اس نے بی بی جان کو دیکھا جو ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی اندر آ رہی تھی۔ کیا ہوا آپا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہیں خاموش دیکھ کر کمال صاحب فکر مندی سے بولے۔ ولی کی وجہ سے پریشان ہوں، ارمینا کی شادی کی خبر سن کر کیسے چپ ہو گیا ہے میرا بچہ۔ اس کی بھوکا چلے جانے کا ذکر وہ گول کر گئی۔
انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، کچھ دنوں کے لیے مری چلتے ہیں، وہاں گھر کی حالت بھی جا کر دیکھنی ہے۔ اچھا ہے، کام وام کروا لیں گے، اس عرصے میں شادی بھی گزر جائے گی۔ ابھی حال ہی میں انہیں گھر کا قبضہ ملا تھا، وہ کیس جیت گئے تھے۔ پروگرام تو اچھا ہے، پر تم دونوں کی نوکریوں کا کیا بنے گا؟ بی بی جان کو خیال آیا۔ میں کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں گا اور ولی سے کہوں گا اپنے ساتھی لڑکے سے ڈیوٹی کرنے کی بات کر لے۔ وہ جس کی بیماری پر ولی اس کی ڈیوٹی بھی دیتا رہا تھا، تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، وہ بچہ مان جائے گا۔ انہوں نے پروگرام ترتیب دیا، جس پر بی بی جان بھی متفق ہو گئی۔ اس بچی کا کیا حال ہے؟ کمال صاحب نے خیال آنے پر پوچھا۔ کافی بہتر ہے، زخم تو کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، کل پھر لے چلیں گے اسے ڈاکٹر کے پاس۔ چلیں ٹھیک ہے آپا، اسے بھی بتا دیجئے گا جانے کا۔ اچھا ہے، ماحول کی تبدیلی اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، یوں بھی وہ ہر وقت گمسم اور پریشان سی رہتی ہے۔ طویل سانس لیتی وہ اٹھ گئی تو کمال صاحب بھی اخبار کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مری جانے کا سن کر وہ فوراً مان گیا تھا۔ وہ خود بھی ان دنوں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اور پھر فرار کا اس سے اچھا راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ فرار ہی شاید وہ واحد حل تھا جس کے بلبوتے پر ہنا بھی اپنی زندگی کے اس بھیانک سچ سے چھٹکارا پا سکتی تھی، اور اسی غرض سے وہ ان اجنبی لوگوں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مری کا سفر ولی کے لیے اتنا بھی اجنبی نہیں تھا۔ بچپن میں وہ اکثر اپنے آبائی گھر جایا کرتے تھے، جب دادی دادی وہاں رہا کرتے تھے۔ ہر سال وہ لمبی چھٹیوں کا انتظار کیا کرتا تھا تاکہ زیادہ دن مری میں گزار سکے۔ کچھ دادا دادی کی محبت بھی اسے مجبور کیا کرتی، اور کچھ مری کے خوبصورت نظارے، وہ پہاڑ جن پر چڑھنے کی خواہش بچپن سے دل میں بستی تھی۔ گو کہ ان دنوں دل پر اداسی کی گرد جمی تھی، مگر مری کا راستہ شروع ہوتے ہی وہ یادوں کی تکلیفدہ بھنور سے باہر نکل کر ماحول کی دلکشی کو محسوس کرنے لگا۔ لوگوں سے کھچا کچ بڑی بس میں سفر کرنا اس کے لیے بالکل نیا نہ تھا۔ کب سوچا تھا کہ بزنس کلاس میں سفر کرنے والی ہنا ایک عام سی سواری میں عام سے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گی، اور پھر مری کا راستہ شروع ہوتے ہی منچلوں اور بچوں کی شوخیاں، خوشی سے چمکتے چہرے، مسکراتے لب، وہ حیرانی سے ایک ایک کا چہرہ ٹٹولتی رہی۔ آخر کیا تھا جس پر وہ اتنے خوش تھے؟ نگاہیں کھڑکی سے باہر گئیں تو خوبصورت پہاڑ اور مہکتی ہوا نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تو دبئی، تھائی لینڈ جیسے ملکوں میں چھٹیاں منانے والی بندی تھی، شاپنگ کی دل دادہ، بڑے اور شاہانہ مالز میں پھرنے والی۔ اسے کبھی پہاڑ وغیرہ دیکھنے کا شوق ہوا ہی نہیں تھا، مگر اب یہ نظارے اچھے لگے تو وہ کھڑکی سے سر ٹکائے اپنا جی بہلانے لگی۔ 11 بجے تک وہ مری پہنچ گئے تھے، اور باقی کا سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی میں گزر گیا۔ بی بی جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرواتی رہی تھی، اگرچہ پہلے کبھی اسے ان کاموں کا تجربہ نہیں رہا تھا، مگر ڈسٹنگ وغیرہ کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ کر ہی نہ پاتی، اور پھر فارغ رہ کر اسے کرنا بھی کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی شام ہو گئی تھی، اور شام ہوتے ہی خنقی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا۔ بجلی اور گیس کے کام بھی وہ کروا چکے تھے، اس لیے اب تھکن اتارنے کا ارادہ تھا۔ میں اب کچھ دیر آرام کروں گا بی بی جان، اٹھ کر چائے پیوں گا، پھر جو سامان چاہیے ہو لسٹ بنا دیجئے گا، لے آؤں گا، ساتھ میں رات کا کھانا بھی لیتے آؤں گا، آپ اب کل ہی کچھ پکائیں گا۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اسے ان کی تھکن کا بھی احساس تھا۔ بی بی جان سر ہلاتی، برتن اٹھاتی، تانیہ کی مدد کرانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، وہ باہر والا جو کوارٹر ہے اس میں اپنا سامان رکھ لو۔ ان کے اطمینان سے کہنے پر ولی کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ کوارٹر میں کیوں؟ بے ساختہ منہ سے پھسلا۔
کیونکہ وہ الگ تھلگ بنا ہوا ہے اور ایک جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے تمہیں وہیں سونا چاہیے۔ پھر وہاں تو میری کلفی بن جائے گی۔ جوان جہاں ہو، 2 رضائیاں لے جاؤ، گزارا اچھا ہو جائے گا۔ پانی کا گلاس بھرتے کمال صاحب نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں بابا، میں نہایت شریف انسان ہوں۔ اس نے مسکین صورت بنا کر انہیں دیکھا۔ اطلاع کے لیے شکریہ، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ چارپائی لگا دوں اپنے ساتھ؟ سرسری انداز میں دریافت کیا گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں یہیں بیٹھک میں سوؤں گا۔ ہاں تو میں بھی ساتھ ہی سو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر۔ خراب موڈ کے ساتھ وہ کوارٹر تک آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر مزید موڈ خراب ہوا۔ اس کی صفائی تو کسی نے کی ہی نہیں تھی۔ نئے سرے سے اس کی صفائی کرتے وہ پورا وقت سلگتا رہا تھا۔ آج تو اسے باپ کے ظالم ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں بی بی جان بھی اس کی مدد کرانے کو آ گئی تو اسے کچھ سہارا ہو گیا۔ مری کی شدید ٹھنڈ میں کوارٹر میں رات گزارنا اسے کسی امتحان سے کم نہیں لگا تھا۔ چارپائی پر بستر لگائے، اوپر رضائی اوڑھے، اس نے سونے کی ناکام کوشش کی۔ غصے میں دوسری رضائی کو ہاتھ بھی نہ لگایا، مگر کچھ دیر بعد سردی کی شدت محسوس ہوئی تو جھٹ سے اوپر دوسری رضائی بھی کھینچ لی۔ اگلے دن اس نے اپنا سامان کوارٹر میں ہی سیٹ کر لیا، جس پر کمال صاحب خاصے خوش تھے۔ اگلے 3 دن وہ ان کے ساتھ زمین کے معاملات کے سلسلے میں دفتروں کے چکر لگاتا رہا۔ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام تھے جو کروانے تھے۔ تیسرے دن شام میں انہیں کسی دفتری کام کی وجہ سے واپس جانا پڑ گیا، مگر اسے وہ خاص ہدایت کر کے لے تھے کہ وہ کوارٹر میں ہی قیام کرے، اور وہ ان کی اس بے اعتباری پر بہت پریشان تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ گہرے رنگ کی موٹی جرسی پہنتا وہ کوارٹر کے ساتھ بنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا پڑا۔ بھوک کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے مرکزی حصے کی جانب آیا۔ خیال ہی یہی تھا کہ بی بی جان کچن میں ہوں گی، مگر اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ دوبارہ دستک دینے کے بعد اس نے گھوم کر سارے گھر میں جھانکا۔ کچن سمیت سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بی بی جان تو صبح اٹھنے کی عادی تھی، پر یہ ماجرا کیا تھا؟ اس کے کافی دیر بعد دستک کے جواب میں کوئی بھی باہر نہ نکلا تو وہ جھنجھلا گیا۔ پریشانی الگ ہو رہی تھی۔ ایک بس مجھے چوکیدار کی طرح باہر پھینک دیا ہے، اب پتہ نہیں اندر کیا مسئلہ ہے۔ غصے میں خود سے بولتا وہ کھڑکی کے قریب گیا، اندر جھانکا۔ پتہ نہیں کون سا بدماش سمجھ لیا ہے والد نے، جو گھر کے اندر رہا تو فساد کا خدشہ ہے۔ غصے میں وہ باپ کو اسی طرح کے القابات سے نوازتا رہتا۔ 1-2 آوازیں بی بی جان کو لگانے کے بعد وہ واپس دروازے کے پاس آیا۔ بھوک اور سردی نے الگ بوکھلا رکھا تھا۔ آج تک دھوپ بھی نہیں نکلی تھی۔ ہوائیں جسم میں گھس رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے غصے میں زور سے مکہ دروازے پہ مارا، جو دروازے پر لگے لوہے پر جا پڑا۔ ہتھیلی الگ سرخ ہو گئی۔ آج تک صحیح معنوں میں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ خونخوار نظروں سے دروازے کو گھورا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تو تانیہ کی صورت نظر آئی۔ ولی نے فوراً چہرے کے بگڑے زاویے درست کیے۔